أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا ہے اور اس ضمن میں چند احکام بطور خاص عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. ان میں سے پہلا حکم یہ تھا کہ اجنبی مردوں سے، غیر محرم مردوں سے بات کرتے ہوئے آواز میں جو فطری نزاکت ہے عورتوں کی، اس کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سپاٹ لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے اگر ضرورت ہو. غیر ضروری بات نہیں کرنی چاہیے. دوسرا حکم یہ نازل ہوا کہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں رہیے، خواہ مخواہ باہر نہ نکلیے سوائے شرعی ضرورت کے. اور شرعی ضرورت میں حج ہے یا اپنوں کے قریبی رشتہ داروں کی تعزیت ہے یا والدین سے ملاقات ہے یا اس قسم کی اور بھی جو شریعت نے استثناء کیے ہیں، ایسے سفر کے لیے نکل سکتی ہیں. اور اگر مسافر کی حد تک سفر ہے تو محرم کے ساتھ نکلے، اور اگر اس کے اندر ہو تو بغیر محرم کے بھی نکل سکتی ہیں. لیکن خواہ مخواہ بلا ضرورت شرعی نکلنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے. اور فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تم زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق پھرا مت کرو. زمانے جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا دور ہے، مکہ کا، جہاں عورتیں بغیر کسی کام کے بھی مارکیٹ میں بازاروں کے حصہ رہا کرتی تھی، اس کی زینت بنا کرتی تھی. کوئی کام نہیں ہے، کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، کوئی اہم کام نہیں ہے، خواہ مخواہ مارکیٹ میں رہنا، مارکیٹ میں گھومنا، اور گھومنے کا انداز بھی بے پردگی کے ساتھ کھلم کھلا. اس زمانے میں پردہ کا تو تصور ہی نہیں تھا. تو قرآن کریم نے تشبیہ دی کہ جس طرح زمانے جاہلیت میں عورتیں خواہ مخواہ مارکیٹ میں گھوما کرتی تھی، اس طرح گھومنا نہیں ہے. ایک تشبیہ تو گھومنے میں ہے، دوسری تشبیہ بے پردگی میں ہے کہ جس طرح زمانے جاہلیت میں عورتیں بے پردگی کے ساتھ گھوما کرتی تھی، وہ بے پردگی بھی نہیں ہونی چاہیے. دونوں چیز، خواہ مخواہ بازار کا حصہ بھی نہیں بننا چاہیے اور نہ بے پردگی ہونی چاہیے. اس آیت پر اور اس آیت کے ضمن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر شیعہ اور بہت سے غیر شیعہ مسلمان بھی اعتراض کر بیٹھتے ہیں. وہ اعتراض یوں کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو چکی تھی، گھروں میں بیٹھیں اور خواہ مخواہ زمانے جاہلیت کی طرح چکر مارکیٹ کا نہ لگائیں، تو پھر وہ کیوں کر حضرت علی سے جنگ کی اور جنگ میں قائدانہ رول ادا کیا. یہ دراصل کم علمی کا نتیجہ ہے کہ یہ سوال کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں. اصل میں یہ جنگ بالقصد نہیں ہوا تھا اور نہ حضرت علی کی منشا تھی، نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. یہ کچھ منافقین اور یہی شیعہ جو آج حضرت علی کا دم بھرتے ہیں، انہوں نے ہی حضرت علی کو نقصان پہنچایا اور حضرت علی کی حکومت کو کمزور کیا، آپ کی خلافت کو. واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائیوں نے مدینہ میں گھیر کر شہید کر دیا، یہ حج کا زمانہ تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ دونوں ازواج مطہرات حج کے لیے مکہ تشریف لائی ہوئی تھی. اسی بیچ میں یہ حادثہ ہوا کہ بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا.
حضرت علی کے ساتھ 4 لوگ اور تھے جن کا حضرت عثمان کے ساتھ 4 لوگ اور تھے جن کو شہید کرنا چاہتے تھے بلوائی. ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ جعفر. یہ 4 اشخاص تھے جن کو بلوائی شہید کرنا چاہتے تھے. حضرت عثمان کو تو کر ہی دیا تھا، ان کو بھی. انہوں نے کسی طرح اپنی جان بچا کر مکہ بھاگ کر آ گئے. مکہ آئے، معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ یہی ہیں، تو ان سے ملاقات کی اور صورتحال مدینہ کا ذکر کیا کہ وہاں فساد پھیل گیا ہے، حضرت عثمان کو اس طرح سے نعوذ باللہ لوگوں نے شہید کر دیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کو تسلی دی، کہا اچھا جب تک یہ فساد ختم نہیں ہوتے اور تم پر سے قتل کا اندیشہ نہیں جاتا تو مکہ میں رکو، اور میں بھی یہیں رکوں گی. آپ بھی وہیں رکی اور حضرت ام سلمہ جو ایک اور زوجہ محترمہ ہے وہ بھی وہیں رکی. پھر اس بیچ حضرت عائشہ صدیقہ نے مدینہ کے حالات کی خبریں لیتی رہی. تو معلوم ہوا کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین ہیں وہی لوگ حضرت علی کے قریب ہو گئے حکومت میں، بلوائی لوگ. اب ایک طبقہ مسلمانوں کا بڑا زور و شور سے یہ آواز بلند کر رہا تھا کہ جو یہ بلوائی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو مظلومیت کی حالت میں شہید کی ہے، ان سے قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے. اور حضرت علی امیر المومنین بنے تھے، قریب یہی لوگ تھے، چال بازی سے یہی لوگ پاس ہو گئے تھے. تو حضرت امیر المؤمنین کا خیال یہ تھا کہ ابھی اگر میں ان سے قصاص لینا شروع کروں تو مزید ایک بڑا فساد ہوگا، اور ہو نہ ہو یہ خود ہم پر حملہ آور ہو جائے، یہی قریب ہے. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے حکومت کا انتظام میں اندرون خانہ مضبوط کر لوں اور پھر ایک ایک کر کے ان قاتلین سے قصاص لیا جائے گا. لیکن مسلمان جو دور تھے دوسرے ملکوں میں، انہیں کیا پتا کہ قریب کون ہے. آج کے حالات تو تھے نہیں کہ خبریں پل پل کی اور ایک سے ایک اندر کی بات بھی پہنچ جائے. تو جو دور کے لوگ تھے دیگر شہروں میں، وہاں بے چینی تھی، خاص طور پر عراق، شام، بصرہ، ان علاقوں کے مسلمانوں میں بے چینی تھی اس بات کو لے کر کہ امیر المؤمنین کو، حضور کے داماد کو، جن کے نکاح میں 2 بیٹیاں تھیں، بلوائیوں نے شہید کر دی. تو پہلا کام امیر المومنین کا نئے کا یہ ہے کہ سب کام کو چھوڑ کر پہلے ان بلوائیوں سے قصاص لیں. یہ مسلمانوں کا احساس تھا اور یہ مطالبہ تھا دیگر علاقوں کے. اور حضرت علی کی مجبوری تھی، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح پہلے حکومت کا نظام مضبوط ہو جائے پھر یہ عمل کیا جائے. چنانچہ اس میں تاخیر ہوتی رہی اور عراق، بصرہ، شام کی طرف سے آواز بڑا زور و شور سے تھمتا رہا، اٹھتا رہا اور بڑے فساد کا خطرہ ہوا. تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور یہی چاروں، حضرت عبداللہ ابن جعفر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے کہا کہ یہ صورتحال ان ملکوں کی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں چل کے لوگوں کو سمجھائیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے ہی بلکہ یہ کہا کہ آپ چاروں حضرات یہاں نہ رہ کر ان ملکوں کا سفر کریں اور ان کو حضرت علی کی یہ مجبوری سمجھائیں تاکہ یہ فساد دب جائے. ایک تو یہ فساد ہے، یہ بلوائی، مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے تو آپس میں اختلاف ہوگا. تو یہ چاروں حضرات کو اماں عائشہ صدیقہ نے بلوا کر کہا کہ آپ ان ملکوں کا سفر کیجئے، جائیے اور انہیں حضرت علی کی مجبوری سمجھائیے اور یہ بتائیے کہ قاتلین سے بدلہ تو لیا جائے گا، اپنے حالات اور وقت کے مطابق جب کچھ ان پر قبضہ ہو جائے، حکومت پر مضبوطی آ جائے نظام میں تو لیا جائے گا. چنانچہ ان چاروں نے سفر کا ارادہ کیا. پھر کیا خیال ہوا، ان چاروں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی کہ آپ بھی چلیں، شاید آپ چلیں تو آپ کی بات سن کر وہ جلدی بات مان لیں اور متاثر ہو جائیں، ورنہ کہیں ہمیں بھی بلوائیوں میں نہ سمجھ لیں. ظاہر ہے جو ازواج مطہرات کا اثر ہوگا اور اس میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ کا، وہ عام لوگوں کا تو نہیں ہو سکتا. اس مصلحت کے پیش نظر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بصرہ جانے کو تیار ہو گئیں اور ساتھ میں ایک محرم اپنا بھانجا، اپنی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو لیا اور بصرہ گئے.
بلوائیوں نے، یہ چاروں لوگ بھی تھے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی تھیں اور ام سلمہ بھی تھی، اور بھی جو لوگ جانا چاہتے تھے وہ لوگ بھی تھے. ایک اچھا خاصا قافلہ بن گیا، ایک بڑی جماعت بن گئی. یہ لوگ بصرہ پہنچے. ادھر بلوائیوں نے چونکہ حکومت میں یہ مضبوط تھے مدینہ میں، حضرت علی کو یہ کہا کہ ان چاروں کے بارے میں یہ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کو لے کر بصرہ گئے ہیں اور وہاں بغاوت کرنا چاہتے ہیں اور وہاں حکومت کے خلاف سازش کرنے کے لیے وہاں گئے. حضرت علی نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین اور ایک دو اور جو مخلصین تھے ان کو بلوایا اور صورتحال معلوم کروایا. تو انہوں نے کہا بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے، ان کا ارادہ کچھ اور ہے، وہ بغاوت کے لیے نہیں گئی ہے. لیکن ان بلوائیوں کا غلبہ تھا. ان بلوائیوں نے کہا نہیں بات ایسی ہی ہے، ہم لوگوں نے تحقیق کی ہے، لہٰذا وہاں چل کر لشکر لے کے جانا چاہیے. اب یہ 3-4 لوگ تھے، 3-4 لوگ کا مشورہ تھا، حضرت حسن، حسین اور ایک آدھ لوگ اور تھے، اور ایک طرف سارے بلوائی تھے پورے مدینے میں. ان کا رائے یہ تھی کہ نہیں، لشکر لے کے وہاں آپ بصرہ چلیے، ان کا ارادہ کچھ اور ہے. مجبور ہو کر حضرت علی ایک لشکر کو لے کر تحقیق حال کے لیے بصرہ پہنچے. خیر جہاں آپ خیمہ زن ہوئے، معلوم ہوا اما عائشہ صدیقہ فلاں جگہ ہے، وہاں ایک قاصد کو بھیجا اور صورتحال معلوم کیا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ہم یہاں اصلاح بین الناس کے لیے آئے ہیں، یعنی لوگوں میں جو آپ کے تعلق سے غلط فہمی تھی اور قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کی ایک لہر تھی، ہم اس کو آپ کی مجبوری رکھ کر اس کو دبانے کے لیے اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. ہمارا مقصد آپ کے خلاف بغاوت نہیں تھا. جب حضرت علی کے قاصد نے جب یہ بات جا کر کہی تو حضرت علی کو تسلی ہو گئی، اور یہ جو خاص لوگ تھے ان سب کو تسلی ہو گئی. یہ بات ہو گئی کہ کوئی یہاں ان حضرات نے یہاں کوئی بغاوت کے لیے تشریف نہیں لائے ہیں، بلکہ ان کا مقصد اس جو مطالبہ ہے اس مطالبے کو تھوڑی دیر کے لیے روکنے کے لیے آئے ہیں. چنانچہ یہ طے ہو گیا کہ تیسرے دن دونوں قافلہ، حضرت علی کا قافلہ واپس لوٹ جائے گا مدینہ بصرہ سے، اور اما عائشہ صدیقہ جن کام کے لیے آئی ہیں وہ اپنا مشن میں لگی رہیں گی. یہ بات تھی. یہ جو بلوائیوں نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ ختم ہو گیا اور جو ہم چاہتے تھے آپس میں اختلاف وہ ہوا نہیں، اور یہ جو بلوائی تھے یہ منافقین حضرات تھے، یہود تھے جو بشکل مسلمان مدینہ میں فساد پھیلانے کی کوشش کی تھی اور حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا. یہ لوگ چاہتے نہیں تھے کہ یہ اختلاف ختم ہو. چنانچہ تیسرے دن جبکہ قافلہ کے لوٹنے کا تھا، ان منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قافلے پر راتوں رات اندھیرے میں حملہ کر دیا. نہ حضرت علی کو کوئی خبر اور نہ ہی خاص جو مخلص لوگ تھے حضرت حسن حسین جو لوگ ساتھ تھے ان سب کو بھی کوئی خبر نہیں. یہاں تو یہ تیاری تھی کہ صبح واپسی ہے، اور رات کے آخر پار میں ان لوگوں نے حملہ کر دیا بلوائیوں نے. اب مجبوراً جب ان پر حملہ ہوا تو ان کے لوگوں نے اپنا دفاع کیا، اور جب دفاع کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ جو حضرات تھے نکلے تو ایک جنگ کی شکل بن گئی. اور جب جنگ کی شکل بن گئی تو جب حضرت علی کو خبر ہوئی تو جنگ تو شروع ہو چکی تھی، تو جنگ تو ہونا مجبوری بن گئی. تو یہ مجبوری کی بنا پر اس جنگ کا وجود ہوا، یہ بلوائیوں کی سازش اور اس کے اثر سے یہ جنگ ہوا، اور اس جنگ کی قیادت ایک طرف حضرت علی کے سر گئی اور ایک طرف اما عائشہ صدیقہ کی طرف. اب اس پس منظر میں یہ الزام لگانا کہ اما عائشہ صدیقہ جے قرآن کی اس آیت کے خلاف کہ اپنے گھروں میں رہو کے خلاف قدم اٹھایا، گھر میں نہ رہ کر باہر نکلی، یہ بالکل سراسر الزام اور جھوٹ ہے. پس منظر جب ہمارے سامنے ہوگا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ایک تو یہ ہے کہ آپ گئیں تو جنگ کے لیے نہیں گئی، دوسرے یہ کہ آپ اصلاح بین الناس کے لیے گئیں، لوگوں دین کے کام کے لیے گئی، اور وہ بھی اس لیے گئی کہ بڑا فتنہ تھا، امیر المومنین کے خلاف بغاوت کا اندیشہ تھا تو اس لیے گئیں، اور گئی بھی تو محرم کے ساتھ گئی، اور جنگ بھی بالقصد نہیں ہوا بلکہ بلوائیوں کے سازش اور فتنے سے ہوا. یہی وجہ ہے کہ اما عائشہ اس جنگ کے بعد اور خود حضرت علی فرماتے تھے کہ کاش میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا
اور مر کر ایسا نسیہ منسیہ بن گیا ہوتا کہ لوگ مجھے جانتے تک نہیں. یہ کیفیت تھی حضرت علی کی. اور اماں عائشہ صدیقہ کا تو یہ حال تھا کہ جب یہ آیت پڑھتی تو گھنٹوں روتی تھی کہ میں گھر سے نکلی ہی کیوں، کہیں نکلی، جاتی ہی نہیں بصرہ. اصلاح بین الناس حالانکہ نیک مقصد تھا پھر بھی نہیں جاتی اور گھنٹوں روتی تھی. تو اب اس پس منظر میں اس طرح کا الزام لگانا یہ سوائے بہتان کے اور داغدار ازواج مطہرات پر انگلی اٹھانے کے کچھ نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس سلسلے میں پرہیز کرنا چاہیے. اور کہ انہوں نے آیت کی خلاف ورزی کی، بالکل بھی نہیں. آپ گھر میں ہی رہیں اور نہ اس آیت کے خلاف کوئی قدم اٹھایا. الغرض یہ دوسرا حکم تھا ازواج مطہرات کا کہ اپنے گھروں میں رہیے اور زمانے جاہلیت کی طرح مارکیٹ میں بغیر کسی پردے کے ایک تو جائیے ہی نہیں، اور جائیے بھی تو بغیر پردے کے مت جائیے. یہ دوسرا حکم تھا. تیسرا حکم، اور جو حکم ازواج مطہرات کے لیے ہے تو یہی حکم تمام مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہے، اس طور پر کہ جب ازواج مطہرات اتنی پاک صالحہ اور نیک طبیعت کی تھیں تو جب ان کے لیے یہ حکم ہے کہ گھروں میں رہو، بازار کا حصہ نہ بنو، تو ہمارے لیے یا عام مسلمان عورتوں کے لیے تو یہ حکم بدرجہ اولا ہے. اور یہ اس لیے کہ جب وہ زمانہ خیر القرون کا ہے، صالحین کا ہے، جہاں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، نیکی ہی کا تصور ہے، وہاں جب یہ حکم ہے تو آج موجودہ دور تو شر کا ہے، فساد کا ہے، ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے. تو ایسے دور میں یہ حکم مزید سختی سے لاگو ہوتا ہے کہ عورتیں گھروں سے باہر بغیر شرعی ضرورت کے ہرگز نہ جائیں، اور اگر شرعی ضرورت سے نکلیں تو بھی پردے کا مکمل ایسا اہتمام ہو کہ دیکھنے والا غلط نگاہ نہ اٹھا سکے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں، یہ تیسرا حکم، اور زکوٰۃ دیا کریں، چوتھا حکم. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، یہ پانچواں حکم ہے کہ نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کریں، کوئی نافرمانی کا ایک لمحہ بھی نہ گزرے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، یقیناً اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، یعنی اہل بیت سے، اور تمہیں مکمل پاک صاف کر دے. یعنی یہ حکم کیوں دیا؟ یہ جو 5 احکام نازل ہوئے کہ غیر محرم سے بات نہیں کرنے، اور بات کرنے ہیں تو آواز بدل کر، آواز میں سختی پیدا کر کے، اور گھروں میں رہنا ہے، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرنا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ گندے تھے اہل بیت؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ ابھی تو گندے نہیں ہیں، لیکن کوئی لوگ اگر یہ اعمال آپ کرتے رہیں گے تو آئندہ بھی کسی طرح کے گناہ میں ملوث ہونے کا کوئی امکان ہی. دیکھیے، معصوم صرف انبیاء ہیں، ان انبیاء کی اولادیں بھی معصوم نہیں ہے کہ وہ گناہ سے اللہ بچائے گا، ایسا نہیں ہے. تو امکان تو ہے گناہ ہونے کا نا. تو اس امکان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تاکہ تم سے گناہ کا اور گندگی کا امکان بھی باقی نہ رہے اگر آپ یہ فرما برداری کرتی رہیں گی اور ان احکام کی پابند رہیں گی. اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اہل بیت سے ازواج مطہرات بھی ہیں، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین، ان کی اولادیں اہل بیت کہلاتی ہیں. اور بعض روایت سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اولادیں اہل بیت میں آتی ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے ان کی نہیں ہے. یہ ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں، اور ان کی اولادیں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولادیں اہل بیت میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں بالکل پاک صاف رکھے، تم پر کوئی الزام نہ ہو، کوئی بہتان نہ ہو، گناہ کا اثر نہ ہو. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو، ذکر کرو اس چیز کی جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیات میں سے اور حکمت میں سے. اللہ کی آیات سے مراد قرآن کریم ہے، اور حکمت سے مراد سنت رسول، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
اور یہ چھٹا حکم آیا کہ گھروں میں رہو، تو سوال یہ کہ گھر میں رہ کے کرنا کیا ہے؟ گھر میں رہ کے ضیاء وقت تو نہیں کرنا، فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، حرام چیزوں میں نہیں رہنا ہے، بلکہ ذکر کرنا ہے۔ ذکر سے مراد دو ہے، یا تو پڑھنا ہے یا اسے یاد کرنا، دونوں اس میں شامل ہے۔ جس کو جو سہولت لگے، پڑھ سکتی ہیں تو پڑھے اور یاد کر سکتی ہیں تو یاد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو یا پڑھو ان چیزوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو وحی کی شکل میں آتی ہیں اسے پڑھیے، اور وہ اللہ کی آیات یعنی قرآن ہے، اور حکمت ہے یعنی حدیث رسول۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورتیں گھروں میں رہ کر اگر قرآن یا حدیث یاد کرتی ہیں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ اچھا ہے۔ یہ اس سے دین کا ماحول گھروں میں پیدا ہوگا۔ جب عورتیں گھر کی دیندار ہوتی ہے تو مرد بھی دیندار ایک نہ ایک دن بن ہی جاتا ہے۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ فطرت اور وہ نزاکت دی ہے کہ وہ اپنے نزاکت کے اثرات سے مردوں کو اپنے قابو میں کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا کہ گھر میں رہ کر یہ دو کام کرنے ہیں، یا تو پڑھنے ہیں آیات قرآنی کو اور حدیث رسول کو، یا یاد کرنا چاہیں تو یاد بھی کر سکتی ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کے لیے بھی حدیث اور قرآن کا یاد کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر مشکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ حکم نہیں فرماتے۔ موجودہ دور میں قرآن کو یاد کر کے بھول جانا عام سی بات ہے۔ بہت سے مرد بھی حافظ بنے جوانی میں، بچپن میں، جوان ہوتے ہوتے بھول گئے، اور قرآن و حدیث میں اس پر سخت وعید ہے کہ اگر بھول گئے تو جہنم سے محرومی ہے۔ بھولنے سے کیا مراد ہے، اس بات کو سمجھیے۔ اس ڈر سے بہت سے لوگ بہت سی قرآن کی آیتوں کو یاد نہیں کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم بھول گئے تو بھول جانے کے بعد بڑی سخت پکڑ ہے اور اللہ کے یہاں جواب دہی ہے، اس لیے ہم نہیں یاد کرتے۔ بہت سے حضرات دیکھیے، بھول جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے زبانی پڑھتے تھے اب زبانی نہیں پڑھ سکتے، یہ مراد نہیں ہے۔ لہذا ڈر ہے کہ اگر آج ہم یاد کر لیا کل کو بھول گئے تو ہم پر سخت وعیدیں ہوں گی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ بھول جانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی قرآن پڑھنا ہی اس سے اب ممکن نہ ہو، قرآن دیکھ کے بھی اب وہ نہیں پڑھ پاتا۔ ایک زمانہ تھا کہ اس نے قرآن یاد کیا، سینے میں محفوظ کیا، اور پھر قرآن سے بے رغبت ایسا ہوا کہ اب وہ دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ پاتا، تو اس کے بارے میں سخت وعید ہے۔ لیکن اگر کسی نے قرآن کو یاد کیا یا چند سورتیں یاد کی اور بھول گیا، لیکن قرآن دیکھ کر پڑھنے میں تجوید کے ساتھ آج بھی وہ قادر ہے اور موت تک اس پر قادر رہا، تو پھر وہ جو سخت وعیدیں ہیں قرآن یاد کر کے بھول جانے کی، وہ وعید اس کو شامل نہیں ہوگی۔ بھول جانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اب دیکھ کر بھی پڑھنے پر بالکل قادر نہ ہو، جبکہ ایک زمانہ تھا وہ یاد بھی کیے ہوا تھا، تو اس پر سخت وعید ہے۔ لہٰذا اس ڈر سے، اندیشے کہ کہیں ہم بھول جائیں یاد نہ کریں، یا عورتیں اس اندیشے کے کہ آگے چل کر بھول جائیں یاد نہ کریں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ جتنا یاد ہو یاد کریں، بھول گئی، بس یہ کہ دیکھ کر پڑھنا موت تک باقی رہنا چاہیے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ تعالی انتہائی لطیف یعنی باریک بھی اور باخبر ہے، یعنی ہر قدم کی وہ خبر رکھتا ہے اور ہر قدم پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھ کر ہمیں قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔